اور دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور دل توبہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہیں اور صرف رسماً نہ جائیں، کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر قبر کی زندگی پر غور و فکر کریں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل روشن ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی اور نیکیوں سے محبت نصیب ہوگی۔ اس واقعے سے ایک اہم بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ہمارا جب بھی قبرستان کے قریب سے گزر ہو تو چاہیے کہ کچھ تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے، کچھ ذکر و اذکار کر کر اہل قبرستان کو ایصال کر دیا کرے۔ اس کی جو برکتیں ہمیں ملیں گی وہ تو ملیں گی ہی، کیا خبر ہمارے اصال ثواب کی برکت سے اہل قبرستان کو کیا کیا فائدے ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے اور اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصال ثواب کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے آقا مکی بدری مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں کو دیکھ کر فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس سے بچنا مشکل کام، آسان کام تھا، لیکن یہ اس گناہ سے بچ نہیں سکے اور اس گناہ کی نوسط کی بنا پر ان دونوں کی قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں ٹہنیوں کو ان قبروں کے اوپر رکھ دیا، تو فرمایا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبقسا، امید ہے کہ جب تک ٹہنیاں نہیں سوکھیں گی، حضور نے فرمایا کہ جب تک ٹہنیاں نہیں سوکھیں گی ان مردوں کے عذاب میں کمی رہے گی۔ اس کی شرح بیان کرتے ہوئے شارحین کہتے ہیں کہ جو ٹہنیاں جب تک تر ہوتی ہیں اللہ پاک کا ذکر کرتی ہیں، تو اللہ پاک کا ذکر کی برکت سے ان قبر والوں کے عذاب ان کا میں تخفیف ہوگی۔ تو جب پودے اللہ پاک کا ذکر کرے تو مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، تو جب کوئی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو کیوں کرنا قبر والے کو فائدہ پہنچے گا، اس کو اصال ثواب پہنچتا ہے اور اصال ثواب کی برکت سے اس کی قبر روشن ہوتی ہے، عذاب ہو تو عذاب اس سے دور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کمال دیکھے کیسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبروں کے حال احوال کو جان لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کے معاملات کو دیکھ لیا، وہ تو بس اوقات ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جب بارشیں آتی ہیں قبریں ٹوٹ جاتی ہیں تو اندر تو نظر ہماری بھی پڑ جاتی ہے، لیکن ایک شرعی مسئلہ یہی ہے کہ قبر اگر ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کے اندر جھانکنے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جس نے قبر صحیح کرنی ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے دیکھے گا نہ دیکھ کر ہی قبر صحیح کرے گا، لیکن ویسے کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ قبر کے اندر جھانکے، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ قبر کے اندر دیکھ لے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ بظاہر قبر کھل جاتی ہے اور اندر سے بسا اوقات کفن بھی ظاہر ہو جاتا ہے، تو ہم دنیا میں ہیں اور دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ برزخ ایک اور جہان ہے، وہ ایک الگ سے جہان ہے، ہم اس جہان میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خود اپنی مرضی سے پردہ ہٹا دے اور مسلمانوں کو نصیحت و عبرت کے لیے پردہ ہٹا دے تو قبر کے معاملات نظر آ جاتے ہیں، قبر جنت کا باغ بھی نظر آ جاتی ہے یا عذاب کا گھڑا بھی نظر آ جاتی ہے، ورنہ ایک برزخ ایک الگ جہان ہے، عالم ارواح ایک الگ جہان ہے، دنیا ایک الگ جہان ہے، قبر ایک الگ جہان ہے، قیامت ایک الگ جہان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جہان کو دیکھ لیا، قبر کے اندر کا معاملہ نہیں، اس جہان کو دیکھا اور اس جہان کے معاملات کو بیان کر دیا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے جہان کو دیکھ سکتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سارے اپنے امتیوں کو کیوں نہیں ملاحظہ فرما سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور حضور سب جانتے ہیں کہ کس کا کیا عمل ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا، تو حضور دوسرے جہان کو دیکھ بھی لیا اور ان کے عملوں کا بھی بتا دیا کہ ان کا عمل کیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت اور ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ کوئی چیز حضور سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال عطا فرمایا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز حضور سے چھپی ہوئی نہیں۔
نہ ہمارا ظاہر حضور سے چھپا ہوا ہے، نہ ہی ہمارا باطن حضور سے چھپا ہوا ہے۔ دوسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ عذاب قبر جو ہے وہ اس کی وجہ پتہ چلی کہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا۔ یہ چغل خوری ایسا گناہ ہے جو بندے کو عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا۔ آج ہماری کوئی بھی بیٹھک ہوتی ہے تو وہ غیبت اور چغلی سے خالی نہیں ہوتی۔ کوئی دو دکاندار آپس میں بیٹھ گئے تو تیسرے دکاندار کی غیبت یا چغلی ہو رہی ہوتی ہے۔ دو رشتہ دار آپس میں بیٹھ گئے تو تیسرے رشتہ دار کی غیبت یا چغلی ہو رہی ہوتی ہے۔ دو دوست آپس میں بیٹھ گئے تو تیسرے کی غیبت یا چغلی کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر دوسروں کی چغلی کرنا، برائی بیان کرنا، غیبت کرنا یہ اتنا عام ہے کہ اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ حالانکہ اس گناہ کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اگر پتہ چل جائے کہ معاشرے میں رشتہ داروں میں محلے داروں میں کسی کوئی زنا کے گناہ میں مبتلا ہوا تو سارے بڑے اس کو بری نظر سے دیکھیں گے، اس نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، جبکہ غیبت زنا سے 36 گنا بڑا زیادہ گناہ کا کام۔ غیبت چغلی کا معاملہ ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنی والدہ سے 36 مرتبہ زنا کیا۔ حالانکہ یہ وہی بیان ہوئی ہے کہ سود کے والے سے، سود چھوٹا گناہ ہے غیبت سے، اور غیبت سود سے بڑا گناہ ہے۔ تو چھوٹے گناہ کے والے سے آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرضہ دے کر نفع لیتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ تو جو غیبت کرے اس کا کیا عالم ہو۔ تو ہم روزانہ اتنی غیبتیں کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ زنا سے کئی بڑا گناہ تھا، کئی گنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا زنا تو اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ تو ہم زنا کو بڑا حقیر وغیرہ سکتے ہیں، وہ بھی گناہ، لیکن غیبت کے مقابلے میں وہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا گناہ غیبت اور چغلی ہے۔ اس لیے کہا گیا اگر دو مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں تو تیسرے کی بات کریں گے تو ہلاک ہو جائے۔ اس لیے دونوں کو اکٹھے ہوتے وقت تو آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر لینا چاہیے کہ ہم تیسرے بندے کی بات ہی نہیں کریں گے۔ اگر بات کریں گے تو پھنس جائیں گے، بچنا مشکل ہے، اور بندہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، اس کے 3 حصے میں تقسیم کیا گیا۔ 1/3 حصہ غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، 1/3 چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور 1/3 پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عذاب قبر کے 3 حصے کیے گئے۔ اب بتائیں ان اگر 3 گناہوں سے ہم نے اگر اپنے آپ کو نہ بچایا تو عذاب قبر سے کیسے بچے؟ تو ان 3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اب کیونکہ یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر نہ چلیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ عمل کریں، تو اس لیے جگہ جگہ ایئرپورٹ پر، اسٹیشنوں وغیرہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا سسٹم بنایا جا رہا ہے۔ تو جب بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچ نہیں پاتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے کیوں دیواروں کے ساتھ لگ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بندہ اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچا نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسے اس طریقے سے پیشاب کیا جائے گا کہ اپنا جسم جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچایا جائے، اس کے بعد صحیح طریقے سے استنجا بھی کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ اس کو معمولی سمجھ کر اپنے آپ کو عذاب قبر میں مبتلا کرے۔ تیسری بات جو پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضور زندوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور مردوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان دونوں قبروں پر عذاب دے کر آپ پر ناگوار گزرا، اور آپ نے وہ ٹہنی رکھی، اور جس کی بنا پر ان کا عذاب جو ہے وہ دور ہو گیا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں منگوائی اور انہیں 2 مختلف جگہ پر گاڑ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ دونوں قبریں تھیں، بس وہ ایک پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ قبر پرانی ہو جائے تو اس کا نشان جو ہے وہ اتنا ظاہر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ دونوں قبریں ہیں اور ان پر عذاب ہو رہا تھا، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے صدقے جب تک ٹہنیاں تر رہیں گی تب تک ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہوئے اوپر بھی رحم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ایک خاتون تھی، بڑی خاتون، وہ مسجد میں آ کر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پایا کہ وہ خاتون، حضور نے پوچھا کہ وہ اب مسجد کی صفائی کرنے کے لیے آئی نہیں وہ، تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رات انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی نیند آپ کے آرام میں خلل نہ آئے اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا، ہم نے جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ۔ حضور قبر پہ گئے اور دوبارہ قبر پہ جنازہ پڑھا۔ یعنی کہ مسجد میں صفائی کرنا یہ حضور اللہ اور رسول کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے، بس اوقات مسجد کے اندر خادم رکھے جاتے ہیں صفائی وغیرہ کے لیے، تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی نہیں صفائی کرنی، اس کی تو چلو ڈیوٹی ہے، لیکن ہر مسلمان جس کو مسجد کے اندر کچرا نظر آئے اس پر واجب ہے کہ مسجد سے وہ کچرا دور کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اگر وہ کرتا ہے تو اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ تو مسجد کی صفائی سے دل کی صفائی ہوتی ہے، بڑی بڑی مشکلیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہاں تک بھی علماء نے کہا کہ اگر کسی کی بیٹی کا بہن کا رشتے میں پرابلم ہو رہی ہے تو وہ باپ یا بھائی آ کر مسجد کی صفائی کرے، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں کرے، نیکی سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جنازہ پڑھا، پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے جب جنازہ پڑھا تو یہاں پہ کچھ قبروں میں اندھیرا تھا، میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے قبریں روشن ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جنازہ پڑھا۔ یاد رکھیے گا کہ دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، دوبارہ جنازہ وہی پڑھے گا جو قریبی رشتہ دار پہلے پڑھ نہیں سکا۔ جیسے باپ تھا بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، بیٹا تھا باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، جب وہ پہنچا تو جنازہ ہو چکا تھا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ دوبارہ جنازہ پڑھنے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے، اور نبی کا امت کے ساتھ رشتہ باپ سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جا کر دوبارہ سے جنازہ پڑھا، اور حضور کا وہاں پر جنازہ پڑھنے کی برکت سے اس قبرستان میں جن جن قبروں میں اندھیرا تھا وہ قبریں روشن ہو گئی۔ تو یہ پتہ چلا کہ قبر والوں کو دعائیں کرنے سے، اصالہ ثواب کرنے سے، ان کی قبروں پر پھول ڈالنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ زندوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، مرنے والوں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ مرنے والوں پر رحم کیا ہے کہ ان کو اصالہ ثواب کیا جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، کہ مرنے والوں پر رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، اور جب وہ نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ یعنی کہ کچھ نیک لوگ ہیں جو مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو ان کی دعا کی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، قیامت والے دن وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلیں گے۔ ایک بزرگ اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعائیں تم لوگوں کو پہنچتی ہیں؟ تو مرحوم نے جواب دیا ہاں، اللہ پاک کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اور ہم اسے پہن لیتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، مسلمانوں کے حق میں بخشش کی دعا کرنا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ یہ سنت انبیاء بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، اور نیک لوگوں کا پیارا پیارا وصف بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، جیسے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بخش دے، تو وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے رب مجھے، میرے ماں باپ کو، اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو، اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا وصف بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔
ہم سے پہلے ایمان لائے دنیا سے چلے گئے انہیں بخش دے۔ تو یہ نیک لوگوں کا وصف ہے کہ وہ اپنی بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب جب بندہ مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی تمام مومن مرد مومن عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد ہر مومن عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا۔ تو کیا بندہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی گنتی کر سکتا ہے؟ یعنی کہ خربوں نیکیاں صرف اتنی سی بات پر مل جاتی ہے کہ جب بندہ کہتا کہ یا اللہ عز و جل سب مسلمان مردوں کو بخش دے، سب مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، یا اللہ ان کو بخش دے، تو اتنا سا جملہ کہنے پر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان وفات کر گئے ہیں مرد و عورتیں تمام کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، اس میں ہمارے لیے نیکیوں کا خزانہ بڑھتا جاتا ہے اور مرنے والوں کے لیے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ دعائیں ان کو نورانی لباس کی صورت میں دی جاتی ہیں جنہیں وہ پہن لیتے ہیں، ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر مرنے والا گھر میں آ کر ایصال ثواب و صدقے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ جمعرات کو، جمعہ کو، روز عید کو، عاشورہ کے دن اور شب برات کو روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے گھر میں آ کر روحیں باہر کھڑی رہتی ہیں اور وہ روحیں غمگین ہو کر بلند آواز سے کہتی ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، خیرات کر کر ہم پر مہربانی کرو۔ اس لیے وہ بعض جگہ پر تھا جمعرات کو کھانا وغیرہ تقسیم کیا جاتا تھا، نیاز وغیرہ کی جاتی تھی۔ اس کی اصل یہی حقیقت ہے کہ جمعرات کو، جمعے کو روحیں گھروں میں آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی۔ تو اسی طرح شب برات میں اور عیدین میں بھی اور عاشورہ یعنی کہ 10 محرم والے دن بھی، تو اگر ان کے لیے ایصال ثواب نہ کیا جائے تو وہ غمگین پلٹ جاتے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم فوت شدگان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا انہیں پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ انہیں پہنچتا ہے، وہ ایصال ثواب پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم تحفہ ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ تو ان کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بنت عفیف کہا جاتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس بات پر بیعت لی، بیعت مطلب وعدہ لیا کہ ہم فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے۔ انہوں نے اس بات پر حضور سے وعدہ لیا، تو وہ ان کا معمول تھا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر فوت شدگان کو اس کا ایصال کیا کرتے۔ میتوں کو قرآن پاک پڑھ کر ایصال کرنا یہ بالکل ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ باقاعدہ طور پر صحابیہ نے حضور سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے۔ ایک تاجر تھے، وہ بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ سامان سے تجارت لدے ہوئے بحری جہاز اس نے بھجوائے، تو پیچھے سے خبر آئی کہ آپ کے سارے جہاز جو ہے نا وہ ڈوب گئے۔ اس نے خط لکھا، اس میں لکھا تھا کہ ادا کرتے ہیں شاہ کی 11ویں ہم، یعنی کہ ہم غوث پاک کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم اس بات کا مطلع نہیں غم کہ اس سے بحر کرامت کے کرم سے ہو بیڑا پار، اس سے بحر علم سے۔ تو تعجب ہے، ہمیں لکھتے ہیں یہ کیا؟ تو مجھ کا مال کیوں ہو غرق میرا؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کو ایصال ثواب کرتا ہوں، میرے جہاز ڈوب نہیں سکتے، یہ کسی اور کے جہاز ہوں گے، تم تلاش کرو، تمہیں میرے جہاز مل جائیں گے۔ تو تلاش کرنے پر اس کے جہاز سے ہی سلامت اس کو مل گئے۔ تو ایصال ثواب کرنے والا مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا کہ وہ ایصال ثواب کیا کرتے تھے، قرآن خوانی کیا کرتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا تھا۔ بعض صحابہ کرام جو ہے حضرت امام حسین، امام حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا ہے ایصال ثواب کرنے کا۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ باقاعدہ طور پر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں
صحابہ کرام مرنے والے کی طرف سے 7 دن تک کھانا کھلاتے تھے، جس کو ہم ساتا کہتے ہیں. کہتے جی ساتا کہاں سے ثابت ہے؟ تو 7 دن مسلسل وہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے مرنے والے کے سال ثواب کے لیے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بقرہ عید پر 2 بکرے لیتے تھے. ایک بکرا ذبح کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ میری ان امتیوں کی طرف سے کہ جو غریب امت جو اس قربانی نہیں کر سکتے، تو حضور اپنی امت کی طرف سے ہر سال قربانی کرتے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ وہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنے لیے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضور کی وصیت بھی تھی انہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نام کی قربانی کرتے تھے، حضور کی اصال ثواب کے لیے حضور کی طرف سے قربانی کرتے تھے. ایک مرتبہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان گئے تو دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے. تو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی. کہتے ہیں کہ اتنے میں مجھے دور سے آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا اپنے فوت شدہ کے لیے تحفہ ہے، مسلمانوں نے جو اصال ثواب کیا ہے یہ وہ تحفہ ہے. تو میں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، مجھے بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے. اس نے کہا کہ آج رات ایک مسلمان اٹھا، اس نے وضو کیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی، پھر دعا کی کہ اللہ پاک میں اس کا ثواب مسلمان مردوں کو پیش کرتا ہوں. تو بس اللہ پاک نے ہم پر مشرق مغرب میں روشنی، نور اور خوشی اور سرور داخل فرما دیا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے بعد سے میرا معمول بن گیا کہ میں ہر جمعرات کو 2 رکعت نفل پڑھ کر سارے مسلمانوں کو اصال کرتا تھا. کئی عرصے سے میرا یہ معمول تھا. ایک رات جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن دینار، جس قدر نور کے تحفے تو نے میری امت کو دیے ہیں، اللہ پاک نے اس کے بدلے تیری مغفرت فرما دی اور تجھے اس کا ثواب عطا فرمایا اور جنت میں تیرے لیے گھر بھی بنا دیا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخشش کا سبب حضور نے بیان کیا کہ وہ مسلمانوں کو اصال ثواب کرتے تھے. حضور نے فرمایا تو نے میری امت کو اتنے نور کے تحفے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تیری بخشش کر دی اور تیرے لیے جنت میں گھر بھی بنایا. انصار صحابہ کا معمول تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا اس کی قبر پر جاتے اور وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے. حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی کے سال ثواب کے لیے جب جب موقع ہوتا تو غلام آزاد کرتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ کے لیے کنواں کھدوایا، حضور نے اس کا نام رکھا کہ بیر ام سعد، یہ اس کا نام، کنویں کا نام ہی ام سعد رکھا گیا. اسی طرح سورہ یاسین شریف پڑھا کرتے. بزرگوں کے استعمالی کپڑے میں میت کو کفن دیا کرتے. تو بزرگوں کا جو استعمال کیا ہوا کپڑا اس کے اندر برکت ہوتی ہے. کفن کے اوپر آیت لکھتے، ایک کلمہ لکھا کرتے تھے کہ اس سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے. دفن کرنے کے بعد میت کو تلقین کرتے تھے. تلقین کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منکر نکیر سوالات ہی نہیں کرتے. اذکر ما خرجت من الدنیا شہادتا اللہ الہ الا اللہ ان محمد عبدہ رسولہ قد انک رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبیا بالقرآن اماما. قبر پہ کھڑے ہو کر بندہ یہ جملہ کہہ دے میت کا نام لے کر تو منکر نکیر بغیر سوال جواب کی واپس پلٹ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام قبر پہ کھڑے ہو کر تلقین کرتے تھے. اسی طرح ان کے امتحان قبر میں کامیابی کی دعا کرتے. قبر پر کوئی تر شاخ لگا دیا کرتے تھے، پودا لگا دیا کرتے تھے، کیونکہ جب تک وہ تر رہے گا قبر والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا. مرحوم کے سال ثواب کے لیے صدقہ کیا کرتے، ان کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا. تو سب مسلمانوں کے لیے کرنا چاہیے، بالخصوص والدین کے لیے، کہ جو جمعہ والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. والدین کی طرف سے اگر نفلی حج کرنے لگا ہے تو اس میں والدین کی نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو والدین کی طرف سے صدقہ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نفلی خیرات کرے، جیسے مسجد میں آپ چندہ ڈالنے لگے ہیں، مدرسے میں دینے لگے ہیں، فرمایا کوئی بھی نفلی خیرات کرے اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، انہیں بھی ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی.
جب بھی آپ کوئی صدقہ دینے لگے ہیں مسجد مدرسے میں کوئی بھی کرنے لگے ہیں تو والدین کی نیت کر لیں، تو فرمایا تمہارے ثواب میں کمی نہیں آئے گی بلکہ ثواب دگنا ہو جائے گا اور والدین کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کثرت سے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس کو حج کا ثواب بھی ملے گا، اور جب یہ مرے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اب جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے خوب دعائیں مغفرت کرنے اور ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، اور مرنے والوں پر کہا گیا کہ رحم کرو، مرنے والوں پر رحم کیا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت وغیرہ کا سلسلہ کیا جائے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کے لیے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ محفل کروائی جاتی ہے، اس میں نعت خواں بلا لیے جاتے ہیں، اب ہمیں یہ معلوم تو ہوتا نہیں ہے کہ نعت خوانی کروانے کا طریقہ کیا ہے۔ داڑھی منڈے نعت خواں اسٹیج پر بٹھائے جاتے ہیں، کوئی ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈف بجا رہا ہوتا ہے، تو عجیب و غریب قسم کے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی آپ کیا کر رہے ہو؟ جی میں تو ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے میں نے محفل کروائی ہے۔ تو بھائی یہ کون سا انداز ہے ان کو ایصال ثواب پہنچانے کا کہ آپ داڑھی منڈے نعت خواں بلوا لو اور ڈف بجوانا شروع کر دو، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے جی حضور کی محفل کروائی ہے، 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے لگ گئے اور مجھے بڑا ثواب ملے گا، اور بڑی یہ اس کی بھول ہے، یہ ثواب نہیں ملے گا، یہ اس کے لیے گناہ کا کام ہے۔ اور بھائی نعت خواں بلانے ہیں تو باشرع نعت خواں بلائے جائیں، داڑھی والے ہوں، نمازی ہوں، نیک ہوں۔ فاسق و فاجر پر سٹیج پہ بلا کر اس کی تعظیم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جس کی داڑھی نہ ہو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو بغیر جس کی داڑھی نہیں ہے اس کی نعت کیوں سن رہے ہیں بھائی؟ آپ اس کو سٹیج پہ کیوں بلا رہے ہیں؟ اور یہ ڈھول ڈھمکی کی تو اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے، تو ہم ڈف والے ڈھول والے نعت کا بلا لیتے ہیں، اور جی ماں باپ کو ثواب پہنچے گا۔ بھائی ثواب تھوڑی پہنچے گا، گناہ پہنچے گا۔ تو کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو کسی عالم مفتی سے رہنمائی لے لیں کہ ہمیں یہ کام کس طرح سے کریں، تو پھر جا کر ثواب پہنچے گا۔ اس طرح سے یہ کوئی ثواب نہیں پہنچنے والا، عجیب و غریب قسم کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں اس میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔